الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. صدق اللہ العظیم. تمام مرد و خواتین سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سورۃ الطارق پڑھ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورت مکی ہے اور اس میں 17 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی. وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے. النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو. یہاں پر ہم دیکھیں اللہ رب العزت نے اس انسان کو اس قدر نگرانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہر جان کے اوپر کرامن کاتبین کے علاوہ اللہ کی طرف سے ایک نگران موجود ہوتا ہے. کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی نگرانی کرنے والا کوئی موجود نہ ہو. اب پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اور اپنی طاقت کو انسان کو اللہ سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یہ جو انسان کا پانی جو ہے مرد عورت دونوں سے جو نکلتا ہے، دونوں کی کیفیات اس میں بتائی گئی. جو اللہ یہاں سے اس پانی کو نکال کر بچے کو پیدا کر سکتا ہے، انسان کو بنا سکتا ہے. انہو علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی. آج ہم بہت ساری باتیں چھپا سکتے ہیں، اپنے کمپیوٹر کو لاک کر کے، اپنے موبائل کو لاک کر کے، اپنی نجی محفلیں اختیار کر کے، اپنے آپ کو تنہائی میں رکھ کر کے. لیکن قیامت والے دن جتنی بھی پوشیدہ باتیں ہیں ان سب کی جانچ پڑتال ہوگی. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، تو جب اس کی جانچ پڑتال ہو رہی ہوگی
تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا نہ کوئی مددگار. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ قسم ہے بارش بھرے آسمان کی. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی، یعنی اس زمین کی جو پانی برسنے کے بعد کونپل کو باہر نکالنے کے لیے پھٹ پڑتی ہے. یہاں بارش اور زمین کے پھٹ پڑنے کی قسم کھانے سے بظاہر یہ اشارہ مقصود ہے کہ بارش کے پانی سے وہی زمین فائدہ اٹھاتی ہے جس میں اگنے کی صلاحیت ہو. اسی طرح قرآن کریم سے وہی شخص فائدہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں حق کو قبول کرنے کی گنجائش ہو. اللہ تعالی ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو ایسا بنائے کہ قرآن کریم سے ہم استفادہ کر سکیں. آگے دیکھیں قرآن کریم کے بارے میں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا بے شک یہ کافر لوگ چالیں چل رہے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا لہذا اے پیغمبر تم ان کافروں کو ڈھیل دو اور انہیں تھوڑے دنوں اپنے حال پر چھوڑ دو. یعنی ابھی ان کافروں کو سزا دینے کا وقت نہیں آیا، اس لیے ان کو فی الحال اپنی حالت پر چھوڑ دو. جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنی پکڑ میں لے لے گا. اور ڈھیل دینے کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ہم مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کی ڈوری جو ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں، دریا میں ڈالتے ہیں، اور جب ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مچھلی کے منہ میں چلی گئی ہے تو اب ہم تھوڑا سا رسی کو اور ڈھیلا چھوڑتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح پھنس جائے. اور جب وہ کانٹا اس کے منہ میں پھنس جاتا ہے تو پھر جب ہم کھینچتے ہیں تو پھر مچھلی بھاگ نہیں سکتی. بالکل اسی طرح جب انسان کو غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک ڈھیل ملتی ہے، اس کو ایک فوراً اس پر پکڑ نہیں آتی تاکہ وہ اور غلطی کے اندر پڑے. اور پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے بڑی سخت آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو اپنا فیصل ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر اپنی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.